ناظرین محترم، آج ہم آپ پاکستان کے اس علاقے سے متعارف کرائیں گے جو اپنے نام، کام اور مقام کی وجہ سے ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں درہ آدم خیل کے اسلحہ ساز صنعت کی طرف، جہاں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت پستول، ریوالور، مشین گن اور راکٹ لانچر موبائل سے بھی کم قیمت میں دستیاب ہو سکتے ہیں۔ درہ آدم خیل اسلام آباد سے 135 کلومیٹر اور پشاور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسے ہتھیاروں کی تجارت منڈی کہا جاتا ہے، اور یہی اس کی وجہ شہرت بھی ہے اور وجہ رسوائی بھی۔ لیکن ذرا ٹھہریے، درہ آدم خیل کے درہ آدم خیل کے رومانوی قبضے کی کہانی بہت پرانی ہے۔ 1.5 صدی بیشتر کی بات ہے، برطانوی ہند کی فوج میں میرو نامی ایک سپاہی نے فوج سے بغاوت کرتے ہوئے اس قبائلی علاقے میں رہائش اختیار کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ رائفل اور کارتوس بنانے کا ہنر بھی اس علاقے میں لے آیا تھا۔ موجودہ درہ آدم خیل اور اس کی اسلحہ ساز صنعت 150 سال پرانے اس واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ میرو نام کے فرد سے شروع ہونے والی اسلحہ سازی اب درہ آدم خیل کی پہچان ہونے کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں کا کاروبار بھی ہے۔ اسلحہ سازی کا یہ فن برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد میں بھی استعمال ہوا، اور اس وجہ سے تاج برطانیہ کے خلاف سب سے مؤثر اور مسلسل جدوجہد اس علاقے میں ہوئی، اور ایک کم پڑھے لکھے علاقے کے لوگوں نے اسلحہ سازی کی مہارت اور فراوانی سے برٹش انڈیا فوج کو صبح سرحد میں تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ ناظرین، آپ نے ایسے بازار تو ہر جگہ دیکھے ہیں جہاں ضروریات زندگی دستیاب ہوں، لیکن درہ آدم خیل کے بازار میں آپ کو ضروریات زندگی کم اور اسلحے کی دکانیں زیادہ نظر آئیں گی۔ 2 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے اس اسلحہ بازار میں آپ کو روایتی اور جدید ترین اسلحہ بھی شوکیس میں چمکتا دکھائی دے گا، اور ان کے خریداروں کے دکان پھرتے ہوئے چہرے بھی۔ ایسا ہونے پہ آپ حیران نہ ہو، صدیوں میں پھیلی پختون تاریخ میں باہم دشمنیاں اور جوان مردی و بہادری نے اسلحے کو زیور بنا دیا ہے۔ اس لیے پستول بندوق کو گھر میں رکھنا اور گلے میں لٹکایا جانا معمول کی بات ہے۔ پاکستان بھر میں اسلحہ رکھنے کے لیے لائسنس درکار ہوتا ہے، مگر درہ آدم خیل میں ایسی کوئی پابندی یا خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اسلحہ اور اسلحہ سازی صدیوں سے اس کلچر کا حصہ ہے، اور یہ ہنر ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے آیا ہے۔ درہ آدم خیل کے بنے ہوئے روایتی ہتھیار بڑی بڑی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں تیار نہیں ہوتے، بلکہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے فنکار ہاتھوں سے تشکیل پاتے ہیں اور مضبوطی اور کارکردگی میں کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ جی ہاں، درہ آدم خیل میں اسلحہ بنانے کے اوزار و آلات بہت قدیمی ہیں۔ لوگ اسکریپ اکٹھا کر کے انہیں بھٹیوں سے گزارتے ہیں، اور پھر اسلحہ ساز انگلیاں ان سے ہتھیار تخلیق کرتی اور ایک عالم سے دار و وصول کرتی ہیں۔ درہ میں ہتھیار سازی کی آہستہ رو ترقی میں ایک حصہ پنجاب سے آنے والے کاریگروں کا بھی ہے۔ شروع میں مقامی لوگ جس قسم کے ہتھیار بناتے تھے، اس میں کئی قسم کی کمیاں رہ جاتی تھی، مگر دوسرے علاقوں سے آنے والے کاریگر اپنے ساتھ نت نئے طریقے اور جدید آلات لاتے چلے گئے، اور یوں آج کا درہ آدم خیل وجود میں آیا۔ درہ کے رہنے والے یا تو ہتھیار ساز ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹرز، اور دونوں شعبے جات میں ان کی ساکھ کا سکہ ہر طرف بیٹھا ہوا ہے۔ درہ آدم خیل میں ہر روز 400 سے لے کر 700 تک بندوقیں بنتی ہیں، اور نئے نئے آلات لانے سے اس پیداوار میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ درہ میں رہنے والے ہتھیار فروش طبقے کا خیال ہے کہ یہ اسلحہ سازی ان کے خون میں شامل ہے، اور اس کاروبار میں ان کی شمولیت کی وجہ پیسے کمانا بھی ہے اور باپ دادا کے پیشے کو جاری رکھنا بھی۔ ناظرین، درہ کی اسلحہ سازی تو صدیوں سے قائم دائم ہے، جس سے مقامی علاقے میں احساس تحفظ اور دشمنیاں بھی نمٹتی رہی ہیں، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کو اسلحہ بھی اسمگل کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس صنعت کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پہ چڑھائی کر دی، اور افغانیوں کو تنہا ایک عالمی طاقت سے لڑنا پڑا۔ جہاد افغانستان میں امریکہ اور دوسری طاقتوں کی شرکت کا سلسلہ جنگ کے آغاز سے 1 سال بعد شروع ہوا۔ لیکن ناظرین، کیا جہاد کے لیے افغانی لوگ امریکہ کے انتظار میں 1 سال تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے؟ جی نہیں، سوویت یونین جیسے دیو سے ٹکرانے والا پہلا اسلحہ درہ آدم خیل کے بازاروں سے افغانستان کے میدانوں میں پہنچا، اور پھر فلک نے دیکھا کہ بندوقوں اور پستولوں نے تیاروں اور ٹینکوں سے ٹکر لے لی، اور روسیوں کی پیش قدمی کو جذبے نے روک لیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ درے کی شہرت صرف پاکستان تک محدود نہیں. درہ آدم خیل پہ کئی دستاویزی پروگرام بین الاقوامی سطح پر ٹیلی ویژن اسٹیشن سے نشر ہو چکے ہیں. ہمالیہ سیریز کے مشہور فنکار مائیکل پلین نے اپنی ٹیلی ویژن سیریز کے دوران درے کا دورہ کیا تھا. بالکل اسی طرح الائیو اینڈ ویل ان پاکستان کے مصنف ایتھن کیسی اور آسٹریلیا کے فلم ڈائریکٹر بنجمن گلومور نے اپنی فلم سن آف اے لائن میں بھی درہ آدم خیل سے ان لوگوں کی حدوباش اور کاروبار کو مفصل کوریج دی تھی. ناظرین، جنگ جہاں افغانستان میں تباہی لائی، وہاں اس نے درہ آدم خیل میں پیسے کی ریل پیل کر دی اور یہاں کی اسلحہ ساز صنعت کو عروج حاصل ہوا. یہاں پہلے پہل تو روایتی پستول بندوق ہی بنائی جاتی تھی، مگر جنگ نے تو اس اسلحہ سازوں کی صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیے. امریکہ، فرانس، جرمنی، اسپین اور چین کے ہتھیاروں کی آمد بھی شروع ہوئی تو درہ کے ہنر مندوں نے US M16 رائفل، ترکی کی MP5 رائفل اور AK-47 کی طرز پہ راتوں رات مقامی ماڈل نکال لیے جو کہ کارکردگی کے لحاظ سے اصل سے بھی کم نہیں. درے کا ہتھیار ساز کسی بھی ملک کے اسلحے کو دنوں میں منو این تیار کر لیتا ہے. اوجڑی کیمپ کے حادثے کے بعد بیچے جانے والے اسکریپ سے درے کے ہنر مندوں نے جلد ہی راکٹ لانچر، مائنز، مشین گنز اور ہلکی توپیں بنانے کا کام بھی شروع کر دیا تھا. مگر ملک میں ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے حکومت نے ایسے ہتھیاروں پر پابندی لگا دی جس سے اسلحہ سازوں کا بہت مالی نقصان بھی ہوا. مزے کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں لاکھوں میں بکنے والا یہ اسلحہ درہ آدم خیل میں محض چند ہزاروں میں دستیاب ہو جاتا ہے. اس لیے درہ کے دکاندار آج بھی افغان جنگ کے دور کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں. تاہم ان کی آنکھیں ان دنوں اس وجہ سے بجھتی جا رہی ہیں کہ قبائلی علاقہ جات KPK میں شمولیت کے بعد کاروبار میں مندا آیا ہے اور درہ آدم خیل کے اسلحہ بازوں کی آدھی دکانیں بند ہو چکی ہیں یا لوگوں نے کوئی اور کاروبار شروع کر دیا ہے. بازار کی 7000 دکانوں میں سے صرف 3000 دکانیں ہی باقی رہ گئی ہیں اور اس صنعت سے وابستہ 9000 لوگ مخدوش مستقبل کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں. دکانداروں کو خدشہ ہے کہ اسلحہ بازار کی رونقیں آنے والے وقتوں میں مزید کم ہوں گی کہ اب نہ تو دشمنیاں اتنی پکی رہی ہیں اور نہ ہی جنگوں کا کوئی بازار گرم ہو سکتا ہے. ناظرین، سوال یہ ہے کہ صدیوں پرانا یہ شہر نئے حالات میں اپنی شناخت اور تجارت کھو بیٹھے گا. قومیں اپنے ثقافتی مقامات اور صنعتوں کو وقت کے نزد نہیں ہونے دیتی کیونکہ وہ محض جگہیں اور کاروبار نہیں ہوتے بلکہ قوم کی شناخت کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس لیے حکومت نے درہ آدم خیل KPK میں ادغام کے بعد وہاں کی اسلحہ ساز صنعت کے بارے میں غور و خوض شروع کر دیا ہے. تواتر سے عام زون کے قیام کا سرکاری اعلان بھی ایک عرصے سے کیا جا رہا ہے اور انڈسٹریل زون کی صورت میں درہ آدم خیل کی اسلحہ سازی کو باقاعدہ بنانے کی باتیں بھی شد و مت سے ہو رہی ہیں. موجودہ نئے نظام میں اسلحہ سازوں کی رجسٹریشن اور ان کی مصنوعات پہ ٹیکس لگانے کا نظام وضع کرنے پہ بحث و تمیز بھی ہو رہی ہے. کیا درہ آدم خیل کی اسلحہ ساز دکانوں پہ بیٹھنے والے اس دل خوش کن منظر سے مطمئن ہیں یا ان کو ماضی کی طرح تجارتی انداز پسند ہے؟ اندازہ یہ ہے کہ اس نئے وضع کردہ نظام میں پرانے کاریگر حضرات کے لیے زیادہ دلچسپی کا سامان نہیں کیونکہ اس سب سے ان کے اخراجات میں اضافہ تو توقع ہے اور منافع کے مارجن میں شدید کمی کا امکان ہے. وراثت میں ملے ہوئے کاروبار اور گھریلو کارخانے سے نکل کر کرائے کی دکانوں میں جانے والے ان تاریخی اسلحہ سازوں کو اپنا مستقبل اگر ڈانو ڈال نظر آ رہا ہے تو اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے. ناظرین، تاہم اس تصویر کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے اسلحہ سازی قومی معیشت کی ترقی کا اہم حصہ بن سکتی ہے اور اس کے لیے وہ درہ آدم خیل کے تنگنائے سے نکل کر کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں آئے گی تو اس کا معیار اور بین الاقوامی مارکیٹ دونوں میں بہتری اور ترقی رونما ہوگی. پاکستان اب بھی مختلف ملکوں میں سالانہ 10 سے 40 ارب روپے کا اسلحہ درآمد کرتا ہے اور اسلحہ سازی کا درہ آدم خیل اگر ایک جدید معیاری صنعت میں ڈھل جائے تو ملکی ضروریات گھر کے پیداوار سے بھی پوری ہو سکتی ہے. ٹیکسنگ کے نظام کا خوف اور درہ آدم خیل کے متوقع مستقبل ایک حقیقت صحیح، لیکن ناظرین بات صرف اتنی بھی نہیں. درہ آدم خیل کے ساتھ ایک رومان اور بھی وابستہ ہے اور وہ ہے جدید زندگی سے کٹا ہوا زمانہ وسطی کا ایک قصبہ جہاں قدامت افراد سے لے کر اقتدار تک چھلکتی دکھائی دیتی ہیں. اس وجہ سے درہ آدم خیل کو پاکستان کا وائلڈ ویسٹ بھی کہا جا رہا ہے. درہ کے پرانے بازاروں میں اب چلتی ہوئی کاروں، پختہ دکانوں
اور اٹھتے ہوئے پلازوں نے اس کا پرانا حسن گہنا کر دیا ہے۔ وہ نسل جو ناولوں اور افسانوں کے کردار جیسی لگتی تھی، جدیدیت نے اسے مصنوعی سا بنا دیا ہے اور رفتہ رفتہ پرانے سماج نے نئی چادر اوڑھ لی ہے۔ ناظرین، درہ آدم خیل شاید دنیا کا واحد قصبہ ہے جہاں کی ایک تنہائی آبادی ہے۔ اپنا مستقبل پھولوں کے بجائے ہتھیاروں سے منسلک کر رکھا تھا، مگر نسل در نسل اسلحہ سازی کے میدان میں اترنے والے لوگ اب کاروبار تبدیل کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پرانا درہ آدم خیل تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔